بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ محمد خان مومن کی دوسری غزل کے بیدار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی جان سے بیزار نہ ہو گئے ہوتے تو اے محبوب رقیب کی شکایتوں پر اس سے گواہ طلب کرتے۔ اس میں ایک روایتی سا مضمون باندھا گیا ہے اس شعر میں کہ شاعر اسے کہتا ہے کہ رقیب آپ اسے شکایتیں لگاتا ہے کہ وہ محبوب تو اس طرح ہے، تمہارا اس طرح ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شاعر اس کی کہتا ہے کہ میں اس سے کس انداز میں تو اپنی جان سے بیدار ہو چکا ہوں۔ میں نے محبت میں جتنے غم دیکھے، جتنی تکالیف سہیں، جتنے مصائب کا سامنا کیا، اب تو مجھے اس زندگی سے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ میں اب جان سے بیدار ہو چکا ہوں، اب میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا کہ میں کسی سے اپنا انصاف طلب کروں یا اس کی کسی حرکت پہ اس سے بات کروں۔ تو کہتے ہیں کہ رقیب کا کام ہے کہ وہ عاشق کو محبوب سے بدظن کرتا ہے، تو اسے بدظن جب وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارے اس بدظن کرنے کا مجھ پہ اب کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ اپنے محبوب کو بھی کہتا ہے عاشق کہ محبوب میں اپنی جان سے بیدار ہوں، تمہارے بارے میں مجھے شکایتیں ملی ہیں، تمہارے حوالے سے مجھے شکوہ و شکایت بھی ہے، اور تمہارے حوالے سے لوگوں نے بھی مجھ سے باتیں کی ہیں، مگر میں اب جینا ہی نہیں چاہتا۔ اب میں نے اس زمانے میں اتنے مصائب اور تکالیف دیکھ لی ہے، مزید تکلیف کی میرے اندر ہمت نہیں رہی، تو اس لیے مجھے تم سے کسی قسم کی صفائی کی کوئی طلب نہیں ہے۔ رقیب بنیادی طور پر ایسی ایک منفی کردار ہے اردو شاعری کا جو عاشق اور محبوب کے درمیان جو نفرتیں پیدا کرنے، رنجشیں پھیلانے اور غلط فہمیوں کو ہوا دینے کا کام کرتا ہے، اور اس کی آڑ میں وہ محبوب سے قربت چاہتا ہے۔ وہ اس کا عاشق تو نہیں ہوتا، مگر وہ ایک بھنورے کی صورت میں، ایک دل لگی کی صورت میں محبوب کے قریب آنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ محبوب کے قریب جاتا ہے اور اگر محبوب اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ عاشق کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، تم تو بڑا دعویٰ محبت کرتے تھے اس سے، اب تو وہ میرے ساتھ جو ہے اس کی بڑی شناسائی ہے اور میرے ساتھ بات چیت بہت اچھی اس کی ہو گئی ہے۔ تو اپنے محبوب کو جب یہ رقیب کی بات سننے کے بعد شاید اپنے محبوب سے اس حوالے سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی جان سے بیزار ہو گیا تھا تمہاری مسلسل بے حسی اور لاپرواہی کی وجہ سے، تو میں اس سے کسی گواہ کی کیوں طلب کروں اور اس پہ مزید بات کیوں کروں۔ اور اگر ہم اس غزل کے پس منظر میں جس طرح میں نے ذکر کیا تھا اسے دیکھیں تو وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں میں تمہارے دوستی ٹوٹنے نے میرے دل پہ اس قدر برا اثر کیا کہ میں تو جان سے بیزار ہو گیا۔ تمہارے حوالے سے کچھ ایسے دو شر پسند جو ہماری دوستی کے دشمن سے وہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے، مگر میں ان سے کوئی گواہ طلب نہیں کرتا۔ یہ شاہد کا لفظ جو ہے شعر میں، یہ گواہ کے لیے ہوتا ہے۔ تاہم مومن کہتے ہیں محبوب نے ہمارے سامنے شکایت کی تو ہم نے ان سے شکایت کرنے کی تردید کرنے کی کوشش ہی نہ کی کہ یا محبوب اس کی کوئی شکایت کرتا ہے کہ رقیب تمہارے حوالے سے یہ کہتا ہے، کہتے میں اس کی شکایت کی تردید بھی نہیں کرتا، نہ گواہ کی بات کرتا ہوں۔ اب تو جان سے بیزار ہو چکا ہوں۔ محبوب کے ہاتھوں ہونے والے ظلم و ستم اور محبوب کے غیظ و غضب کا نشانہ بننے کے بعد میرے دل میں زندگی کی جو ہے وہ چاہت ختم ہو چکی ہے، اور نت نئی تکالیف، رنج، دکھ، درد، مصائب نے ہمیں ادموا کر دیا ہے۔ تو اب جب اتنی تکالیف بھری زندگی ہو تو انسان موت کی طرف جانا جو ہے وہ اس میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ الزامات کی سزا کے طور پر زیادہ سے زیادہ محبوب اسے جان سے مار دے گا تو اس کا وہ پہلے ہی چاہتا ہے میرے الزام ٹھیک ہوں تو مجھے جان سے مار دیا جائے، جو مجھ پہ الزام لگے، اگر میرے محبوب کا میری طرف سے دل جو ہے وہ اس میں میل آ چکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے اگر اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں تو مر جانا ہی بہتر سمجھتا ہوں اس سے بجائے کہ اپنی دوستی کے حوالے سے دوسروں کو بات چیت کرتے ہوئے سنوں۔ تو اس کے مفہوم کو وضاحت کرتے ہوئے شعر کی وضاحت کرنے والے حوالہ جات جو ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو سنیں برائی حضور کی، یہ آپ تھے جو غیر کی باتوں میں آگے۔ کہتے ہیں میں
عاشق کبھی کسی کی بات میں آ کے اپنے محبوب سے ناراض نہیں، یہ محبوب ہی ہے جو رقیب کی ہوئی غلط درست باتوں کو سن لیتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ پھر کسی شاعر نے کہا تھا، تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دیں جہاں کو بے دلی سے ہم۔ تو کہتے ہیں اس دنیا کو نا میں چھوڑ دوں بے دلی سے، رنجش میری بڑھ کر ہے تمہاری خفگی سے، میں جان سے بیزار ہوں تم مجھ سے خفا۔ کہہ رہے میری رنجش تمہاری ناراضگی سے زیادہ ہے، تم تو صرف میری ذات کی حد تک مجھ سے ناراض ہو، میں تو اپنی زندگی سے ہی بیزار ہوں، میں اب جینا ہی نہیں چاہتا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقے تبسم ہنسی سے ہم مذاقاً محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانند قرار دیتے تھے اور پھر حقیقتاً بادل کی طرح روئے بغیر ہمارے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ کہتا ہے محبوب کی ہنسی شاعر کو بجلی کی مانند نظر آتی ہے۔ اردو شاعر کی روایتی شاعری میں محبوب کی ہنسی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عاشق کے تمام مصائب کا مدعا محبوب کی ہنسی ہوتی ہے۔ محبوب اگر عاشق کے ساتھ ایک بول ہنس کے بول لے تو یہ عاشق کو تمام تکالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، لوٹ آئی ہے رت بہاروں کی، اس نے جب مسکرا کے دیکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی محبوب کو کی ہنسی ہی شاعر کی زندگی اس میں پنہا ہے، تو اس کی ہنسی کو وہ بجلی کی مانند قرار دیتا ہے کہ محبوب جب ہنستا ہے تو اس شاخ پر بجلی گرتی ہے اور اس کی ہنسی سے عاشق کا جو ہے وہ دل گھائل ہو جاتا ہے۔ محبوب کی بجلی نما ہنسی جو ہے وہ اس کی زد میں اشاق آتے ہیں، ان کے دلوں میں کچیر دیتی ہے ان کی ہنسی، اور اگر خاص کر کسی غیر کے ساتھ اس کی ہنسی ہو تو یہ مزید اس کو تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی ہم مذاق میں، کبھی کبھی مذاق بھی حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے اور یہ ناممکن بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ناممکن ممکن بھی بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم تو مذاقاً محبوب کی ہنسی کو جو ہے وہ برق تبسم کہتے تھے، کہ برق بجلی کو کہتے ہیں نا کہ بجلی گرتی ہے، اس سے آسمانی بجلی کے معنوں میں، کیونکہ بجلی کے کڑکنے سے بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتا کچھ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا کہ محبوب کی ہنسی واقعی بجلی کی کڑک ثابت ہوئی اور ہماری آنکھیں میں اس کے فراق میں تڑپا، اور اس تڑپنے کے نتیجے میں میری آنکھیں جو ہیں وہ برسات کی طرح برس رہی ہیں، بادل کی طرح برس رہی ہیں، بے روئے مثل ابر کے بادل کی مانند روئے بغیر دل کا اس کا غبار نہیں نکلتا۔ تو اس غم محبوب میں وہ تڑپتا رہتا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ آنسوؤں میں سہارا ڈھونڈتا ہے، اور اس کا رونا ترک ہی نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی ہے۔ اس میں جو بنیادی بات ہمیں دیکھنے کہ وہ اپنے محبوب کی جو ہنسی ہے اس کی بھی تعریف کر رہا ہے اور اس کی ہنسی کا ذکر کیے بغیر نہیں رہتا، مگر اپنی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تو وہ ہنسی تمہاری بجلی کی مانند، پر یہ بجلی ہمارے دل پہ گری اور بادلوں کی مانند آنکھیں جو ہیں یہ برس پڑی۔ تو جب وہ محبوب جو ہے اس کے دل بجلیاں گراتا ہے، اردو ادب کا محبوب بڑا ظالم محبوب ہے، وہ اپنے عشاق کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، وہ غیروں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، ان کے دل کو جلاتا ہے، اور اس جلے ہوئے دل کا غبار جو ہے وہ آنسوؤں کی صورت میں نکلتا ہے تو عاشق کو جو ہے وہ کسی صورت اور سکون نصیب آتا ہے۔ کہتے لوٹ آئی ہے رت بہاروں کی، اس نے جب مسکرا کے دیکھا ہے، تو پھر کسی نے کہا تھا تڑپ جاتا ہوں جب بجلی چمکتی دیکھ لیتا ہوں، اس سے ملتا جلتا سا کسی کا مسکرانا ہے۔ تو کسی میرا محبوب اسی سے ملتا جلتی ہنسی ہنستا ہے، بجلی چمکتی دیکھ کے بھی مجھے محبوب کی ہنسی یاد آتی ہے، میرے رونے پہ جو اس نے ہنس دیا، برق چمکی ابر باران تھم گیا، کہ پھر وہی بجلی والا انداز اس شاعر نے بھی لیا کہ جب میں رو رہا تھا تو میرا محبوب ہنسا، اور اس کی ہنسی جو ہے وہ بجلی کی
چمک کی مانند تھی، برق چمکنے کی مترادف تھی، اور ابر بارہ میری آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے وہ رک گئے، وہ ٹھہر گئے، اور میری جو ہے وہ دل کو سکون مل گیا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ تو اس کے مفہوم کو بات کرتے ہیں۔ دیکھیے موسم بہار میں عالم جنوں کیا ہوگا، کیونکہ موسم بہار کو ابھی دیر ہے اور ہم ابھی سے دشت کی طرف بھاگتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو بتاتا ہے اور اپنے خیر خواہوں کو اس بات کا بتلا رہا ہے کہ ابھی تو بہار نہیں آئی اور میں دشت کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ بہار کا خزاں میں بھی مجھے دیوانگی طاری ہے۔ خزاں کا موسم پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، جدائی کا موسم ہے، فراق کا موسم ہے، جبکہ بہار کا موسم پھولوں کا، رنگوں کا، جگنوؤں کا، تتلیوں کا ملن کا موسم ہے۔ تو بہار جو ہے وہ عاشقوں کے دل پہ جو ہے وہ بجلی کی طرح کڑکتی ہے، گرتی ہے اور کڑکتی ہے ان کے سر پہ۔ تو جب بہار کا موسم آتا ہے تو ان کی فراق کی تکلیف دو چند اور دگنی ہو جاتی ہے۔ مگر شاعر کہہ رہا ہے میرے ساتھ تو معاملہ ہی عجیب ہے، میں تو خزاں میں بھی تڑپ رہا ہوں، تو بہار آئے گی تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ اس کے بہار کے مناظر جو ہیں، بہار کی خوبصورتی، جب پھولوں پہ پرندے چہچہاتے ہیں، جب تتلیاں ٹھیلیاں کرتی ہیں، تو شاعر کا دل جو ہے وہ بھر آتا ہے کہ کاش مجھے بھی محبوب کا قرب نصیب ہوتا اور میں اس بہار سے فائدہ مند ہوتا، اور میں اس بہار کی خوشیاں میری دو چند ہو جاتی۔ تو عاشق کی ابتلا اور آزمائش تو بہار میں اور بڑھ جاتی ہے، مگر یہاں عاشق اس قدر تکلیف میں ہے، اس قدر ابتلا، آزمائش، دکھ، غم اس کے اندر جمع ہو چکا ہے۔ اب تو وہ خزاں میں بھی اس کو دیوانگی کسی صورتحال ہے، تو اب اس کی ذات کو پناہ دینے کے لیے صحرا کی وسعت چاہیے۔ اس کی وحشت جو ہے اس قدر بڑھ چکی ہے، اس کی اس وحشت سمانی کا حل صحراؤں کی وسعتوں میں ہے۔ اور کہتا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ پرخار راستوں پر ننگے پاؤں چل رہا ہے، بس وہ عالم دیوانگی میں اور بے خودی میں محبوب کو پکارے چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنا گریباں چاک چاک کر رہا ہے اور دشت کی طرف اس نے بھاگتا شروع کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جس میں اس کا محبوب اسے نہیں ملا، اسے ذلت و رسوائی ملی، اس دنیا کو وہ تیاگ دے، اس کو چھوڑ دے اور جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں کی طرف وہ چلا جائے اور وہ صحراؤں کے اندر جا کے کھو جائے اور اس کی وسعتوں میں اپنی دیوانگی میں مارا مارا گرتا رہے، اور پھر کہیں اس کا جنون شاید جو ہے وہ کم ہو جائے۔ بہار آنے سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، کیونکہ جب بہار کا موسم آئے گا تو اسے اپنے محبت کے خوبصورت لمحات بھی یاد آئیں گے، اس کا دل مزید تڑپے گا، وہ مزید تکلیف میں وہ مبتلا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے جی مجھے اب میرے لیے یہی چیز بہتر ہے، میرا اسی میں علاج ہے کہ مجھے اب جو ہے وہ جنگلوں میں، مجھے صحراؤں میں چھوڑ دیا جائے، مجھے دشت کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ میں ادھر رہ لوں اور مجھے بہار کی اذیت دیکھنی ہی نہ پڑے۔ اسی نے کہا تھا کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ کیس جو عاشقی کا سرخیل تھا تو اس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اور کہتے ہیں جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، صحن گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ تو بہار جو ہے وہ عاشقوں کے لیے بڑی تکلیف کی صورتحال ہوتی ہے، اس میں وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ آج کی غزل کا آخری شعر، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ کہتے ہیں کہ اگر دل نے آرزو کا نام لیا تو میں اسے سینے سے نکال دوں گا، کیونکہ کوئی مومن کسی بدعتی سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس غزل کے پس منظر میں پہلے شعر میں آپ سے ذکر کیا تھا فضل خیرآبادی آرزو اور مومن کی دوستی اور ان کی آپس میں شکر رنجی کا۔ تو جب وہ دوست آپس میں ناراض ہوئے تو پھر دل جب ان کو دوست کو یاد کرتا کہتا اس بدعتی کو تو میں ایسا دل تو بدعتی ہے کہ جو آرزوؤں کا خیال کرے، کیونکہ اور میں اس بدعتی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ بنیادی طور پر ان کا مسلکی اختلاف بھی تھا،
اور دوسری بات ہے کہ جو مائل ایمان کا دل ہوتا ہے اس میں اللہ کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہوتی، اگر ہم اسے دوسرے نظریے سے دیکھنا چاہیں تو اس طرح دونوں میں جب دوستی منقطع ہو گئی تھی تو یہ طنزاً انہوں نے جواب دیا تھا ان کی، کیونکہ انہوں نے ان کے پیر صاحب پہ طنز کی تھی تو انہوں نے غلط لگی تھی ان کی یہ حرکت، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میرے اس دوست کا خیال بھی سینے سے میرے دل میں آیا تو میں اس دل کو سینے سے نکال دوں گا۔ تو یہ مقطع کا شعر ہے، یہ بورڈ میں تشریح کے لیے نہیں آتا، صرف یہاں وضاحت کرنا ضروری تھی۔ تو کہتا ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ تو آج کے لیے عزیز طلباء اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔